محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ ہاں جی، ریفرنس نمبر 1 یہ وصیت نامہ نمبر 31 ہے جو امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسن ابن علی کو وصیت کی تھی، اور یہ ریٹن فارم میں انہوں نے ان کے حوالے کی۔ کافی لمبی وصیت ہے، لیکن میں اس میں سے تھوڑا سا حصہ پڑھوں گا، اور اس کے ساتھ باقاعدہ لکھا ہے کہ جنگ صفین سے پلٹنے کے بعد جب مقام حاضرین میں منزل کی تو امام حسن کے لیے یہ وصیت لکھوائی انہوں نے۔ تو چند ایک جملے میں اس میں سے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو عقیدہ توحید کے حوالے سے کلیریفیکیشن ہو جائے، جو سب سے سینسٹیو چیز ہے۔ اس کائنات کا مقصد ہی توحید کی پہچان ہے، خدا کی پہچان ہے۔ یہ وصیت ہے اس باب کی جو فنا ہونے والا ہے اور زمانہ کا اقرار کرنے والا ہے، یعنی زمانے نے ختم ہو جانا ہے، یہ اسے پتہ ہے، اور اس کی اپنی ذات نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ تیرا باپ میں، یعنی میری موت آنے والی ہے اور میں تیرے لیے یہ وصیت لکھوا رہا ہوں۔ اور وہ باپ کے جس کی عمر پیٹھ پھیرائے ہوئے ہے اور جو زمانہ کی سختیوں سے لاچار ہے اور دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہے اور مرنے والوں کے گھروں میں مقیم اور کل کو یہاں سے رخت سفر باندھنے والا ہے۔ پھر آگے چل کے وہ کہتے ہیں، یقین رکھو کہ جس کے قبضے قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف سوال کرنے کی اجازت دی ہے بلکہ یہ گارنٹی دی ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں قبول کروں گا۔ قرآن میں واضح آیت ہے نا، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں، اس عبادت میں تکبر کرتے ہیں، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں پھینکوں گا۔ اللہ وہ بادشاہ ہے کہ اس سے دعا نہ کی جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ وہ بادشاہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے اور حکم دیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ دے، رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ رحم کرے۔ اب دیکھیں، نبی الاسلام کو بھی قرآن پاک میں حکم دیا گیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے نبی، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو تم فرماؤ کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، پھر وہ رشد و ہدایت پائیں گے۔ یعنی آپ خدا کے نافرمان ہیں اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے معاملے میں آپ کو رسپانس کرے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اب اگلے جو جملے ہیں وہ عقیدہ وسیلہ جو استانت کی شکل میں بگاڑ کے پیش کیا، اس کی جڑ کاٹنے والے ہیں۔ اس اللہ نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان کھڑے نہیں کیے جو تمہیں روکتے ہو، نہ تمہیں اس پہ مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے یہاں سفارش کے لیے لاؤ تو تب ہی وہ تمہارا کام کرے۔ اب دیکھیں، یہاں پر سیدنا علی نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے کوئی دربان نہیں کھڑے کیے، جو یہ کہتے ہیں نا جی پہلے اوتھے تک پہنچو پھر اگے پہنچو اور اندازہ کرے، دنیا کے وزیروں کی یہ مثالیں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی اور بات نہ کیا کرو۔ یہ کتنے گستاخ ہیں، کبھی سیڑھی کی مثال دیتے ہیں چھت پہ چڑھنے کے لیے، اور کبھی جو ہے وہ وزیروں کی مثال دیتے ہیں وزیر اعظم تک پہنچنے کے لیے۔ بھائی اللہ تعالیٰ تو ہماری رگے جان سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو مولا علی کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ تو اس نے کوئی دربان کھڑا کیا ہے کہ جس کی اجازت کی ضرورت ہے تمہیں،
اور نہ ہی اس نے تمہارے لیے کوئی چیز مشروع کی ہے کہ ضروری کوئی سفارشی لاؤ گے تو میں تمہارا کام کروں گا، ادروائز نہیں کروں گا. لہٰذا مولا علیہ السلام نے وسیلہ اور توسل کو اگر اس حوالے سے ایکسپٹ کیا ہے تو وہ جواز کی حد تک، وہ بھی پریفریبل نہیں، ڈسکریج ہی کیا ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا پابندی والا معاملہ بھی نہیں کیا کہ سفارشی لاؤ گے تو قبول کروں گا اور نہیں لاؤ گے تو نہیں قبول کروں گا، تو مولا علی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سفارشی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو لوگوں نے بنا لی ہے میں خود سے. وسیلہ اور توسل کی جو جائز شکلیں ہیں نا کہ کسی نیک آدمی سے جا کے دعا کروانا، اس کے ہم کوئی خلاف نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس قسم کا وسیلہ اور توسل کہ جس میں آپ وسیلے کے نام کے اوپر ڈائریکٹ ان لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں، یہ تو قرآن کے خلاف ہے. سیدھی سیدھی یہ قرآن کی توحید کے اوپر ایک حملہ ہے. اور شیعہ کے ہاں تو صبح و شام کے اذکار میں باقاعدہ یہ وظیفہ شامل ہے. سورہ النمل کی آیت نمبر 62، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ جو کوئی اللہ کے سوا کسی ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے نا کہ وہ اس کی مصیبت اور پریشانی دور کر سکتی ہے اور اس کی دعاؤں کو سننے والا ہے، گویا اس نے اسے خدا مان لیا. خواہ وہ خدا کا بندہ ہی کہتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اسے الہ ٹھہرا لیا. وہ کہنے پیچھے تو اللہ ہی ہے نا جی. اللہ کہنا ہے جی اگے پیچھے والی گل چھڈو، مانگنا مجھ سے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن اگر فرشتوں سے بارش مانگیں گے تو شرک ہے. خدا نہ خواستہ اگر مولا علی علیہ السلام کی کوئی ڈیوٹی بھی اللہ نے لگائی ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی کی کوئی ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی ہے، تب بھی آپ ان کو اگر پکاریں گے نا تب بھی آپ مشرک ہو جائیں گے. یہ سمپل سا ایک فارمولا ہے. پھر مثالیں لا کے دیتے ہیں جی وہ دیکھیں جی ہم آپس میں بھی تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور اس طریقے سے ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اور جا کے امی سے روٹی مانگتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہو جاتا. یہ کتنے جاہل ہیں، کس چیز کو کس سے جوڑ رہے ہیں بھئی؟ وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، بالکل ٹھیک ہے. آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر میں کہتا ہوں پانی پلا دیں تو گئے آپ. سیدھی سی بات ہے، ایک سمپل سی بات ہے. یہ وہ چیز ہے جسے قرآن کے سٹارٹ میں کہا گیا اور آپ کی ہر نماز کی ہر رکعت میں مشروع ٹھہرایا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اللہ ہی سے مانگیں تو پھر یہ جو ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں وہ نہ مانگیں، تو یہ ہمیں تانا دے رہے ہوتے ہیں یا اللہ کو تانا دے رہے ہوتے ہیں؟ تو اللہ کو ہی دے رہے ہوتے ہیں نا. تو پھر اللہ کے بندے آپ کو سمجھائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تمہارا کوئی بزرگ اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہو سکتا ہے تو وہ سارا ہی کام جعلی ہے. جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے اسباب کے طور پر مشکل کشا بنایا نا وہ سورج ہے. سورج کی وجہ سے اس زمین کے اوپر زندگی ہے. سورج ختم ہو جائے سارے بابے مر جائیں. ویسے تو میری تقریراً ویسے ہی مر گئے نا روحانی طور پہ، لیکن سورج نہ ہو کوئی زمین کے اوپر انسان، کوئی جاندار، خواہ وہ نباتات میں سے ہو، پلانٹ کنگڈم میں سے ہو یا اینیمل کنگڈم میں سے ہو، زندہ نہیں رہ سکتا. یہ دنیا کا سارا نظام سورج کی وجہ سے چلتا ہے. سورج کی وجہ سے ہی فصلیں پکتی ہیں، ان فصلوں کو ہم کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، ہم جانوروں کو کھاتے ہیں، جانور ایک دوسرے کو کھاتے ہیں. دنیا میں موسموں کا بدلنا، اسی طریقے سے ہواؤں کا چلنا اور پانی کا ایویپوریٹ ہو کر پہاڑوں پر گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہونا اور وہاں سے پھر اسی سورج کی تپش کی وجہ سے اس کا پگھلنا اور دریاؤں کی شکل میں چلنا اور زمین کے نیچے چلنا، یہ سب کچھ ایک سورج کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور میرا رب وہ ہے کہ اس نے صرف ہماری ملکی وے میں اس طرح کے 300 ارب سورج اور رکھے ہوئے، 300 بلین سورج، اور یہ ایک گلیکسی ہے. اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور موجود ہیں جو ابھی تک دریافت ہوئی ہیں. یہ تو اتنا بڑا فگر ہے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ
دنیا میں سمندروں کے کنارے پہ جتنی ریت ہے نا، اس کے ذروں کی تعداد کم ہے، اس سے زیادہ ستارے اس یونیورس کے اندر موجود ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا حساب رکھا ہوا ہے۔ مخلوق جس کو خدا کا تعارف ہونا، تو وہ بھائی ایک کام نہیں کر سکتا، اور وہ ہے کہ شرک نہیں کرے گا۔ اب آپ کو پتا چلا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ 50-60 سال کی شرک کی زندگی کی سزا ہمیشہ کی جہنم کیوں ہے؟ انصاف تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ صرف 50-60 سال کے لیے انسان جہنم میں جاتا، نہ، یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کی سزا اتنی بڑی ہونی چاہیے تھی۔ اگر کوئی چیز اوور لک نہیں ہونی چاہیے تھی نا، تو عقیدہ توحید تھا۔ جو انسان اپنا پیشاب نہ روک سکے، جو انسان اپنے آپ کو نیند سے آزاد نہ کر سکے، جو انسان اپنے آپ کو کھانے پینے سے بے نیاز نہ کر سکے، اس کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دینا، خواہ اللہ کا اسسٹنٹ بنا کے، کوئی منی گاڈ بنا کے پریزنٹ کر دینا، اس سے بڑا تو کوئی جرم ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اس کی سزا واقعی یہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسٹیفائی ہے یہ بات کرنے میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک میں نے معاف نہیں کرنا اگر کوئی قیامت کے دن شرک کے ساتھ میرے پاس آیا، اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، لیکن امید دلا دی۔ شرک کے لیے کہا کہ یہ تو کہانی ختم، ہاں بالکل کلیئر کٹ، شرک میں نے معاف نہیں کرنا۔ ہاں دنیا میں کو توبہ کر لے تو اس کے لیے انعام اتنا بڑا ہے کہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 69 میں اللہ نے کہا کہ بڑے 3 گناہوں کا اللہ نے ذکر کیا، شرک، قتل ناحق اور بدکاری، اور آیت نمبر 70 میں فرمایا کہ اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے، نہ صرف ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو میرے بھائی، مولا علی نے بالکل واضح کہہ دیا کہ نہ تو سفارشی کی کوئی ضرورت ہے، اور نہ اس نے کوئی دربان کھڑا کیا ہے کہ آپ جا کے پہلے ان کو ملیں پھر ادھر تک پہنچیں گے۔ باقی یہ کافی لمبی ان کی وصیت ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ وصیت نامہ نمبر 31 ہے نہج البلاغہ میں۔ دوسرا ریفرنس خطبہ نمبر 232 ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہے تھے آپ کی وفات کے بعد مولا علی علیہ السلام، تو آپ کو غسل اور کفن دیتے وقت جو خطبہ دیا مولا علی نے وہ نقل ہوا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اچھا، نبی علیہ السلام کی میت کو مخاطب کر کے یا رسول اللہ کہنا، اور اسی کو ایکسٹراپولیٹ کیا صحابہ کرام نے قبر رسول پر السلام علیکہ یا رسول اللہ جو پڑھا جاتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جا کے نبی علیہ السلام کی میت کو بوسہ دیا تھا اور کہا تھا یا رسول اللہ، آپ پہ اللہ تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، بس ایک موت تھی وہ آپ کا مقدر تھی، کیونکہ حضرت عمر کہہ رہے تھے نا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے میں اسے قتل کر دوں گا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ابھی تو رومنز اور پرشینز کی فتوحات ہونی ہے، ان امپائرز نے گرنا ہے، نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں یہ کام مکمل کریں گے۔ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تھے 40 دن کے لیے، تو نبی علیہ السلام بھی ایک ڈورمنٹ پوزیشن میں گئے ہیں، واپس آ جائیں گے۔ تو اس کے جواب میں پھر حضرت ابوبکر نے کہا تھا نہیں، 2 موتیں جمع نہیں ہوں گی، ایک موت تھی وہ آ گئی، اب آپ نے دوبارہ، اللہ نے اس فیز سے آپ کو نہیں گزارنا، اب آخرت کی زندگی ہے۔ اور اسی کی وجہ سے پھر اہل سنت کے ہاں 4 کتابوں میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ البیہقی میں، الموطأ امام مالک میں، اور فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر جب بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے تو السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے، اس کے بعد حضرت ابو بکر کی قبر پہ السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ تو یہ یا رسول اللہ کا عقیدہ ڈیڈکٹ کیا تھا صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ایٹیچیوڈ سے۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی رحلت فرما جانے سے نبوت، خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ منقطع ہو گیا جو کسی اور نبی کے انتقال سے قطع نہیں ہوا تھا۔ نہیں جی، یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ۔ ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا دنیا سے جانا نبوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر گیا، خدائی احکام
ختم, آسمانی خبریں ختم, بابے ختم. ہاں یہ سارے ڈرامہ بازی انہوں نے اسی چیز تے نا, اور ڈائریکٹ اللہ نال رابطہ ہے جی, نہ سمجھ لو اللہ نال تہاڈا رابطہ ہے, تہاڈا کی لینا دینا اسلام نال؟ مولا علی سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے دنیا سے جانے سے صرف ختم نبوت نہیں ہوئی ہے, خدائی احکام کا سلسلہ بھی ختم, آسمانی خبروں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. یعنی نہ کوئی عقیدہ امامت ہے اور نہ کوئی یہ صوفیاء والا جو اہل سنت کے ہاں کشف و کرامت والا جو معاملہ انہوں نے شروع کیا ہوتا ہے. کرامت کو تو ہم مانتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. یہ کشف والا جو سلسلہ ہے وہ ختم. وہ اگلی امتوں میں تھا کیونکہ ختم نبوت نہیں ہوئی تھی. اگلی امتوں کی کوئی مثال نہ دے کہ جی حضرت عیسیٰ کی والدہ کو کشف ہو گیا یا حضرت موسیٰ کی والدہ کو, بھائی ختم نبوت نہیں ہوئی تھی. ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ اب یہ معاملہ ختم. وہ تو اگلی امتوں میں سجدہ تعظیمی بھی جائز تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے نہیں کیا, یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے نہیں کیا. اس امت میں کیوں منع ہو گیا؟ توحید کامل ہوئی ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی ختم. اور ختم نبوت کے کامل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اگلی امتوں میں جو دل میں کوئی اس طرح کی بات ڈالی جاتی تھی وہ یہ خفی کی شکل میں غیر انبیاء کو آپ اسے کشف کہہ لیں, کوئی اور معاملہ, وہ بھی ختم ہو گیا. باقی شرح صدر ہونا, کسی کو کوئی بات سجھا دینا, وہ والا معاملہ ایک الگ ہے. اس کے لیے آپ میری تفصیلی ویڈیوز دیکھ لیں. کشف لکھیں اور میرا نام لکھیں تو ویڈیوز کافی ساری کھل جائیں گی. وہ کہتے ہیں کسی اور نبی کے جانے سے یہ نہیں ہوا تھا. آپ نے اس مصیبت میں, یعنی آپ کی جو وفات ہمارے لیے اتنی بڑی ایک تکلیف دہ چیز ہے, اپنے اہل البیت کو مخصوص کیا ہے. ظاہر ہے اہل بیت جتنا غم تو کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا, یہ نیچرل چیز ہے میرے بھائی. یہ خونی رشتہ جو ہوتا ہے اور دودھ کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ ایک ایکسٹراڈنری چیز ہے. وہ دوستی اس رشتے کے اوپر کبھی پہنچ ہی نہیں سکتی. اسی لیے دیکھ لینا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب غزوہ احد کے موقع پر چند اصحاب حضور کے ساتھ رہ گئے تھے, اور قرآن میں جو بھاگ گئے ان کی غلطی بھی اللہ نے معاف کر دی سورہ آل عمران میں. وہ آج کی ڈیٹ میں ہم اسے کرٹیسائز نہیں کر رہے جب اللہ نے معاف کر دیا, لیکن ایک واقعہ ہوا ہے, رپورٹ ہوا ہے, قیامت تک پڑھا جائے گا. اس لمحے میں بھی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے یہ 4 دانت شہید ہوئے اور آپ کا خون نہیں رکتا تھا, آپ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی, تو سہل ابن سعد السعدی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی مرہم پٹی کس نے کی تھی. مولا علی علیہ السلام ڈھال کو الٹا کر کے اسے برتن بنا کر اس میں پانی لے کر آئے اور سیدہ فاطمہ نے آپ کا زخم دھویا تھا, اور جب وہ خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ اس زخم پہ رکھی اور وہ خون رک گیا. تو جو خونی رشتے والا معاملہ ہے وہ واقعی جو اہل البیت کو غم ہے وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے غموں سے تسلی دے دی. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا دنیا سے جانا ہے اہل البیت کے لیے اتنا بڑا غم ہے کہ اب انہیں کسی اور غم کی ضرورت نہیں ہے. وہ سارے غم, مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں, باقی سارے غم جھیلنا ہمارے لیے آسان ہو گئے ہیں. اصل میں جو آپ کی وفات کا غم ہے اس نے ہمارے باقی غم جو ہے وہ کافور کر دیے. اور اس غم کو عام بھی کر دیا کہ سب لوگ آپ کے اس سوگ میں شریک ہو سکیں. اگر آپ نے صبر کا حکم اور نالہ و فریاد سے روکا نہ ہوتا تو ہم آپ کے غم میں آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر دیتے. اب دیکھیں یہ بالکل واضح عقیدہ انہوں نے دے دیا کہ آہو بکا اس اعتبار سے نوحے کی کوئی ایسی شکل بلند کرنا کہ جس میں چیخو پکار ہو, اس سے آپ نے منع کیا ہے. تو سرکار اگر یہ چیخو پکار کا یہ معاملہ ہے تو سرکار ماتم دشائی کوئی نہیں. پھر گولی کا ماتم, آگ پر ماتم, اس کا کیا, زنجیر کا ماتم اور چھریوں کا ماتم, اس کا تو کوئی لینا دینا نہیں بھائی. یہاں تو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے, تو مجھے بتائیں غم رسول سے بڑا تو کوئی غم ہو ہی نہیں سکتا تھا. غم حسین تو اس کے مقابلے پہ چھوٹی چیز ہے نا. لیکن مولا علی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں منع کیا ہے. اب دیکھ لیں کہ مولا علی کی محبت میں کون سے لوگ ہیں کہ جو ان کی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہیں, اور کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی وشفل تھنکنگز کو
ایک دین کا نام دے دیا اور ٹیبو بنا کے رکھ دیا اور پوری دنیا میں اسلام کے لیے ایک بدنامی کا معاملہ کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر دیتے اور یہ غم اور حزن ساتھ نہ چھوڑتا، پھر بھی یہ گریہ اور بکا اور اندو اور حزن آپ کی مصیبت کے مقابلے میں کم ہوتا. لیکن موت ایسی چیز ہے جس کا پلٹانا اختیار میں نہیں، سوائے عبد القادر جیلانی کے. نہ سو ادھر ہوئے چھڑ دو بچ عبد القادر پہ گیا جی، روح کھولی جی. اے دیکھ لو مولا علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ موت کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا، آپ پہ بھی موت آ گئی ہے. اب مجھے بتائیں، یہ لوگ تو سارے کے ساری ڈرامہ بازی کھڑے کیے ہوئے ہیں حضرت علی کے اوپر، جتنی تصوف کھڑی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی عبد القادر جیلانی جو ہے وہ ڈائریکٹ حضرت علی سے ان کو فیض ملا ہے. حضرت علی نے 6 دفعہ ان کے منہ میں اپنا لعاب دان ڈالا ہے اور نبی الاسلام نے 7 دفعہ ڈالا ہے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جی. اور مولا علی دا عقیدہ دیکھ لو سرکار. اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور، کتابوں کا علی اور ہے، ہاں، اور بابوں کا علی اور. ہاں اے اولیے جس دی تعلیمات نے، جس کا پلٹانا اختیار میں نہیں اور نہ اس کا دور کرنا بس میں ہے. میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہمیں بھی اپنے پروردگار کے پاس یاد کیجئے گا اور ہمارا خیال رکھیے گا. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا حصہ پہنچائے. اچھا، یہ سیم عقیدہ جو ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. ام ایمن سلام اللہ علیہا سینئر مسلمانوں میں سے ہیں، صحابیات میں سے. نبی الاسلام ان کے پاس اکثر جایا کرتے تھے. بڑھیا خاتون تھیں ایک. تو جب نبی الاسلام کی وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا کہ نبی الاسلام ام ایمن کے پاس جایا کرتے تھے تو ہم بھی ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں، اپنا غم غلط کر لیں گے. ظاہر تازہ تازہ زخم تھا آپ کی وفات کا. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جب حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ رو رہی تھی. تو حضرت عمر نے انہیں تسلی دی کہ ام ایمن صبر کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس سے بھی اچھی جگہ پہ چلے گئے. تو اب وہ خاتون، وہ اتنی انٹیلیجنٹ خاتون تھی، انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ عمر میں اس وجہ سے نہیں رو رہی کہ نبی الاسلام دنیا سے چلے گئے، مجھے پتہ ہے کہ تو ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے اور آپ بہتر جگہ پہ چلے گئے. میں رو اس بات پہ رہی ہوں کہ اب آسمان کا رشتہ قیامت تک کے لیے زمین سے منقطع ہو گیا. اب جو کچھ ہم کریں گے نا وہ ہم خود کر رہے ہوں گے. اب ہمیں اللہ نہیں بتائے گا کہ یہ کون سی بات تم نے غلط کی، کون سی بات ٹھیک کی. تو یہ جو سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کی وجہ سے آسمان اور زمین کا رشتہ ختم ہو گیا، اس غم نے مجھے رلایا. جب یہ انہوں نے بات کی تو حضرت ابوبکر و عمر نے بھی رونا شروع کر دیا. جو سمجھا رہے تھے وہ خود رونا شروع ہو گئے. اچھا، اس سے یہ بات بھی پتہ چلی، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتیں ساری ناقص العقل ہوتی ہیں، اس طرح نہیں ہے. ہاں، وہ معاملہ اور ہے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات عورتوں کو بھی اتنا ذہین بناتا ہے کہ مردوں کا بھی. اب مجھے بتایا اگر حضرت ابوبکر عمر کا خیال اس طرف نہیں گیا جس طرف ام ایمن کا چلا گیا تو سرکار باقی مرتے پھر شاہی کوئی نہیں. سیدھی جی گال ہے. تو ایک اور حدیث صحیح بخاری کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ ہم میں موجود تھے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمیں بتا دیتا تھا کہ کون ٹھیک کون غلط. تو ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی فیصلہ کر دیتے تھے. یعنی اگر شواہد خلاف بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دے کہ یہ بندہ بے قصور ہے، چاہے اس کے حق میں دلیل بھی نہ ہو، ہم قبول کر لیتے تھے. لیکن اب نبی الاسلام کے دنیا سے جانے کے بعد آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو گیا. اب ہم لوگوں کے ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر. اور انہوں نے عقیدہ بنایا ہوا یا ساریت الجبل جی حضرت عمر نے اتنے 100 کلومیٹر دور دیکھ لیا. حضرت عمر تو کہہ رہے ہیں کہ حضور کی وفات کے بعد اب یہ والا سلسلہ ختم ہو چکا. وہ روایتی کمزور ہے، وہ دونوں روایتیں اس کی کمزور ہیں. ایک منقطع ہے اور دوسری میں محمد بن اجلان مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں. اس کے اوپر میری کافی تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں. ریفرنس نمبر 3 یہ ہے مکتوب نمبر 52 نمازوں سے متعلق. میں نے ایک ترتیب رکھی تھی، پہلے عقیدہ توحید، پھر ختم نبوت، اور اب یہ نمازوں سے متعلق.
یہ جب حضرت علی خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے نمازوں کے بارے میں مختلف شہروں کے جو گورنر تھے ان کو یہ خطوط روانہ کیے، اور اس میں ایک اور عقیدہ بھی کھل جائے گا جو ہم شیعہ کو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں، ان کو یہ کلیئر ہو جائے۔ اہل سنت کی کتابیں بھی اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ نمازیں جمع کرنا جائز ہے، لیکن عموماً سنت جو ہے وہ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا ہی ہے۔ اگرچہ ظہر عصر کو جمع کرنا اور مغرب اور عشاء کو جمع کرنا یہ جواز ہے، وہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1628 سے لے کر 1637 تک کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف کے اندر ظہر عصر کی نمازیں اکٹھی کی اور مغرب اور عشاء کی اکٹھی کی۔ ابن عباس سے جب تابعین نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تھا تو انہوں نے فرمایا تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے، یعنی امت کے لیے ایک آسانی رکھ دی ہے۔ ظاہر ہے بعض لوگوں کی جابز اس طرح کی ہوتی ہیں، بعض اوقات لوگوں کے پاس اس طرح ٹائم اویلیبل نہیں ہوتا، تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی امت کے لیے چھوڑ دی۔ اس میں جو تفصیلات ہیں وہ میری تفصیلی ویڈیو 2 نمازوں کو جمع کرنا وہ آپ دیکھ لیں۔ بہرحال 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا یہ نبی الاسلام کی عمومی سنت ہے، اور یہ نہج البلاغہ میں یہ مکتوب نمبر 52 میں جو مولا علی نے اپنے گورنروں کو خط لکھا ہے اس میں 5 نمازوں کے الگ وقت بتائے ہیں، اس میں ظہرین اور مغربین والا معاملہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھاؤ اس وقت کہ سورج اتنا جھک جائے کہ بکریوں کے باڑے کی دیوار کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، یعنی وہ بالکل اول وقت کے اندر، آلموسٹ آج کل آپ سمجھ لیں 12:30 کے قریب۔ اور عصر کی نماز اس وقت تک پڑھنی چاہیے کہ سورج ابھی روشن اور زندہ ہو اور دن ابھی اتنا باقی ہو کہ 6 میل کی مسافت طے کی جا سکے۔ اب یہ 6 عربک میل ہیں، آپ کو پتا ہے یہ میل کا لفظ عربی سے انگلش میں مائل گیا ہوا ہے۔ پہلے ہم بھی جن تھے نا جی دنیا کے، ہاں پہلے ہماری حکومت تھی تو ہماری ٹرمنالوجیز چلتی تھی، تو یہ میل کا لفظ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی میل کا لفظ موجود ہے، یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں نوٹیکل مائل کے برابر بنتا ہے، یعنی جو عموماً ہمارا جو میل ہے نا وہ 1600 میٹر ہے، آلموسٹ 1.5 کلومیٹر، لیکن عرب کا میل جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے، آلموسٹ راؤنڈ آف کر کے 2 کلومیٹر، تو یہ کتنا بن گیا 12 کلومیٹر۔ 12 کلومیٹر جو پیدل سفر کیا جاتا ہے تو میرے بھائی عموماً 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں ایک بندے کو 1 کلومیٹر طے کرنے کے لیے، تو یہ آلموسٹ 2.5 گھنٹے کے قریب وقت بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں غروب ہونے سے 2.5 گھنٹے پہلے عصر کی نماز پڑھی جائے، یعنی یہ وہی نماز کا ٹائم ہے جس وقت اہل حدیث عصر کی نماز پڑھتے ہیں، یا علماء عرب پڑھتے ہیں عصر کی نماز، یا ہم پڑھتے ہیں۔ یہ حنفیوں والی عصر نہیں ہے کہ بالکل جناب 1 گھنٹہ رہ گیا، وہ تو جناب 1 میل بھی 2 میل بھی بڑی مشکل نہ ہوئے گا، عرب والے 2 میل۔ تو یہ 2 نمازیں الگ کر دیں، اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھاؤ جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے اور حاجی عرفات سے واپس ہو جاتے ہیں، اور عشاء کی نماز مغرب کی سرخی غائب ہونے سے رات کے 1/3 حصہ تک پڑھا دو، اور صبح کی نماز اس وقت پڑھاؤ جب آدمی اپنے ہمراہی کا چہرہ پہچان لے، اور نماز مختصر پڑھاؤ جو ان میں سے سب سے کمزور آدمی ہے اس پہ بھی بھاری نہ ہو، اور لوگوں کے لیے صبر آزما نہ بن جاؤ۔ اس میں نمازوں کے 5 اوقات بتا دیے، لہذا یہ بھی کامن ٹرم ہو گئی، اور شیعہ علماء خود بھی مانتے ہیں کہ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا افضل ہے، لیکن انہوں نے ضد بنائی ہوئی ہے نمازوں کو روزانہ جمع کرنے کی، اور یہاں اہل سنت نے یہ ضد بنائی ہوئی ہے کہ نمازیں جمع کرنے کو وہ رافضیت کہہ دیتے ہیں جب جینون ضرورت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ نبی الاسلام علمی مجالس میں نمازوں کو جمع کرتے تھے تاکہ بار بار اٹھ کے وضو نہ کرنا پڑے، وہ آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں۔ ریفرنس نمبر 4، یہ خطبہ نمبر ہے 125، خوارج کے عقائد سے متعلق، جو خارجیوں سے مولا علی نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خوارج کا یہ عقیدہ تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آج تک ان کا عقیدہ چل رہا ہے۔ اب یہ بڑا خطرناک رزلٹ نکلتا ہے، اور یہ چونکہ انیشلی تو حضرت علی کے فوجی تھے، ان سے الگ ہوئے، اور ان کا اختلاف یہ تھا، اختلاف تو درست تھا اور وہ مولا علی کی محبت میں تھا، لیکن اس میں غلو کر دیا انہوں نے۔ یہ کہتے تھے کہ چونکہ
اہل جمل اور اہل صفین، انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی ہے، قرآن کی روح سے یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں، یہ سب کے سب واجب القتل ہیں اور یہ اسلام سے الگ ہو چکے ہیں۔ جبکہ مولا علی ان کو مسلمان سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بھائی ہیں، بھگوڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں حق کی طرف آمادہ کیا جائے۔ اب جنگ جمل صفین ایروان کے اوپر بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں میرے ریسرچ پیپر میں، وہ آج ٹاپک نہیں ہے۔ بہرحال مولا علی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور اس میں انہوں نے کچھ دلائل ان کے سامنے رکھے کہ بھائی گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق تو ضرور ہوگا، ظالم بھی ہوگا، کافر نہیں ہوگا، اسے مسلمان کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اس کانٹیکسٹ میں وہ کہتے ہیں اگر تم اس خیال سے باز آنے والے نہیں ہو کہ میں نے غلطی کی اور گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کی وجہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام افراد کو کیوں گمراہ سمجھتے ہو اور میری غلطی کی پاداش انہیں کیوں دیتے ہو اور میرے گناہوں کے سبب سے انہیں کیوں کافر کہتے ہو؟ یہ عاجزی دیکھیں سرکار، ادھر کوئی بزرگ کہہ سکتا ہے میرے گناہوں کا وبال، وہ کہتے ہیں چھوڑ دو جی بزرگاں دوباری گالی نہ کرو۔ تلواریں کندھوں پر اٹھائے ہر موقع بے موقع جگہ پر وار کیے جا رہے ہو اور بے خطاؤں کو خطاکاروں کے ساتھ ملائے دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب زانی کو سنسار کیا تو نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ وہ کہتے ہیں بھئی زنا اتنا بڑا گناہ تھا، اگر زنا کرنے والا کافر ہو جاتا ہے تو نبی نے اس کی جنازہ کی نماز کیوں پڑھائی؟ یہ مولا علی ان کو دلائل دے رہے ہیں کہ گناہ کبیرہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا، اور اس کے وارثوں کو اس کی وراثت میں سے حصہ بھی دلوایا۔ بالکل، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ مسلمان کا وارث کافر ہو سکتا ہے۔ تو اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوتا تو نبی علیہ السلام وراثت یوں تقسیم کرواتے، اور قاتل سے قصاص لیا تو اس کی میراث اس کے گھر والوں کو دلوائی۔ اس طریقے یعنی قاتل کو اگر قتل کیا گیا ہے تو اس کی میراث اس کے گھر، یعنی وہ قتل کرنے والا بھی کافر نہیں ہوتا بلکہ فاسق ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹے اور زنائے غیر محسنہ کے مرتکب کو تازیانے لگوائے تو اس کے ساتھ انہیں مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا، اور انہوں نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان عورتوں سے نکاح بھی کیے۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گناہوں کی سزا ان کو دی، اور جو ان کے بارے میں اللہ کا حق حد شرعی تھا اسے جاری کیا، مگر انہیں اسلام کے حق سے محروم نہیں کیا اور نہ اہل اسلام سے ان کے نام خارج کیے۔ اس کے بعد ان کی شر انگیزیوں کے معنی یہ ہے کہ تم ہو ہی شر پسند، اور وہ کہ جنہیں شیطان نے اپنی مقصد براری کے راہ پر لگا دیا ہے اور گمراہی کے بیابان میں لا پھینکا ہے۔ یاد رکھو میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے، یہ ہے وہ بات، رافضی اور ناصبی۔ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے، ایک حد سے زیادہ چاہنے والے جنہیں محبت کی افراط غلط راستے پر لگا دے گی، اور ایک میرے مرتبہ میں کمی کرنے والے، دشمنی رکھنے والے کہ جنہیں یہ عناد حق سے بے راہ کر دے گا۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں گمراہ ہوئے ہم انہیں ناصبی کہتے ہیں، اور جو ان کی محبت میں غلو کر کے گمراہ ہوئے ہم انہیں رافضی کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہی گمراہ ہوں گے، میرے متعلق درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہی سب سے بہتر ہیں، یعنی کہ اسی تسی الحمدللہ۔ تم اسی راہ پر جمے رہو اور اسی بڑے گروہ کے ساتھ لگ جاؤ، چونکہ اللہ کا ہاتھ اتفاق اور اتحاد رکھنے والوں پر ہے، اور تفرقہ اور انتشار سے باز آ جاؤ۔ اب یہ سیم حدیث جو ہے یہ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں بھی موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلو کر کے، اور دو فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں غلو کر کے۔ ریفرنس نمبر 5، اور یہ ہے خطبہ نمبر 5۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور سقیفہ بنی ساعدہ والا معاملہ ہوا، بہرحال وہ جو کچھ ہوا اس پہ تفصیلی میری ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ الٹیمیٹلی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو گئی۔ حضرت علی نے پہلے 6 مہینے بیعت نہیں کی تھی، بخاری مسلم میں تفصیل سے آتا ہے، بعد میں کر دی۔ لیکن ان 6 مہینوں کے دوران بھی اگر آپ کو کسی نے اس حوالے سے ابھارنے کی کوشش کی
کہ اس وقت جو خلیفہ چنے گئے ہیں آپ نے ان کے خلاف خروج کرنا ہے، تو حضرت علی نے ان کو ڈانٹا۔ اور آپ دیکھیں پہلا بندہ جو حضرت علی کے پاس آئے ہیں وہ خود حضرت علی کے چچا عباس اور ان کے دوست ابو سفیان، اور یہ آ کے حضرت علی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کم تر خاندان سے تعلق رکھنے والا ابو بکر، اس کو خلیفہ لوگوں نے چن لیا ہے، آپ میدان عمل میں اترے۔ اور یہ سیم خطبہ پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب جو لکھی ہے نا، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، سنی اور شیعہ کے درمیان جو کنفلکٹ کو ریزالو کرنے کی انہوں نے کتاب لکھی ہے، بڑی اچھی کتاب ہے۔ اس کے مقدمے میں تو انہوں نے بنو امیہ کا کافی رگڑا لگایا۔ انہوں نے کہا کہ آج لوگوں نے سنیت یہ سمجھ لی ہے کہ جو مطلب بنو امیہ سے محبت کرتا ہے نا وہ جو ہے وہ سنی سمجھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اہل سنت کب سے اتنے بدبخت ہو گئے کہ ہم ان سے کوئی محبت والا معاملہ رکھیں گے اہل بیت کے مقابلے کے اوپر۔ اور پھر بیچ میں انہوں نے جا کے شیعہ کو جواب دیتے ہوئے اس حوالے سے کلیریفائی کیا اور اہل سنت کو بھی، کہ دیکھو ابو سفیان نے آ کے حضرت علی کو جب مشورہ دیا کہ بھئی آپ کی بیعت کرتے ہیں، تو حضرت علی نے اس وقت نہیں مانا، اور یہ شیعہ بھی چونکہ اس بات کو مانتے تھے۔ تو پھر اگر حضرت علی نے امت کی جمعیت کی خاطر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی اس طرح کا اقدام نہیں کیا، تو سرکار پھر اجد شیعت شاہی کوئی نہیں کہ وہ حضرت علی کا کوئی مقدمہ لڑنے کی کوشش کرے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں وہ کہتے ہیں، اے لوگوں، فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے آپ کو نکال لو، تفرقہ اور انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو، فخر اور مباحات کے تاج اتار ڈالو۔ صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو پر اور بال کے ساتھ اٹھے، اور نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ دے، اور اس طرح خلق خدا کو بد امنی سے راحت میں رکھے۔ اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا یہ ایک گدلا پانی ہے اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلوگیر ہو کر رہے گا۔ پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا۔ ایک بڑی کمال کی چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے پھل آپ وقت سے پہلے اتار نہیں سکتے، لہٰذا ابھی میری خلافت کا وقت نہیں ہے۔ اور پھر جب مولا علی کو خود نبی اسلام نے یہ بتا دیا تھا کہ آپ نے میرے بہاف کے اوپر مسلمانوں کے اوپر تلوار اٹھانی ہے جب وہ پولیٹیکلی باغی ہوں گے، یہ دین سے باغی نہیں، پولیٹیکلی باغی، تو ظاہر ہے وہ جنگ جمل، صفین اور نروان تو چوتھے خلیفہ کی باری میں ہی آنا تھا نا، تو مولا علی نے چوتھے خلیفہ ہی ہونا تھا۔ پھلوں کو اس کے پکنے سے پہلے نہ توڑو۔ اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ دنیاوی سلطنت میں مٹے ہوئے ہیں، اور چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ موت سے ڈر گیا۔ افسوس، اب یہ بات جب کہ میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ البتہ ایک علم پوشیدہ ہے، میرے سینے کی تہوں میں لپٹا ہوا ہے، اسے ظاہر کر دوں تو تم اس طرح پیچ و تاب کھانے لگو جس طرح گہرے کنووں میں رسیاں لرزتی اور تھر تھراتی ہیں۔ یعنی وہی چیز ہے کہ مجھے نبی الاسلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ اس طریقے سے معاملات چلیں گے، لہٰذا جو کچھ ہوا میں اس کے اوپر سیٹسفائی ہوں اور راضی ہوں۔ اگلا جو ریفرنس ہے وہ 6 نمبر خطبہ ہے 144۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ جنگ قادسیہ میں خود چلے جائیں، ظاہر ہے سب سے سخت ترین یہ جنگ ہونے والی تھی، اگرچہ جنگ یرموک میں مسلمانوں کو فتح ہوگی اور اس کی وجہ سے پرشین امپائر کے حوصلے پست ہو گئے، لیکن بہرحال پرشیا کے جو لوگ تھے وہ بھی عرب کے لوگوں کی طرح بڑے ٹف ماحول کے عادی تھے، ان کے پاس ہاتھی بھی تھے اور عرب کے گھوڑوں نے ہاتھی نہیں دیکھے تھے، اس لیے تو آپ کو پتہ ہے 8,500 صحابہ اور تابعین کی قربانی سے جنگ قادسیہ جو ہے وہ جیتی گئی، یہ اتنی آسانی سے معاملہ نہیں ہوا۔ تو جب سعد ابن ابی وقاص کے لیے فیصلہ ہوا تو اس وقت حضرت عمر اپنے لیے بھی ارادہ رکھتے تھے کہ میں خود جا کے لیڈ کرتا ہوں اس جنگ کو، چونکہ یہ فیصلہ کن جنگ ہے تو میرا خود جانا ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے حضرت علی سے مشورہ مانگا۔ تو اب دیکھیں حضرت علی مشورہ کیا دے رہے ہیں۔ اس امر میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے، اور اسی کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے، اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا ہے۔